بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 176 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 19ویں پارے کا دوسرا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 53 سے لے کے 77 پر مشتمل ہے، جبکہ آج کے سبق کے بالمقابل دوہرائی 12ویں پارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے لے کے 123 تک ہے۔ آیت نمبر 45 سے نیا رکوع شروع ہوا تو اس میں رب ذوالجلال کی قدرت کی مختلف نشانیوں کا تذکرہ ہوا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آپ کا رب بادل کو کیسے پھیلاتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک دلیل بنائی، پھر یوں ہی چلتے چلتے وہی ہے جو رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو رات کا ذریعہ بناتا ہے، اور اسی نے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا ہے۔ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری بنا کر، اور یوں ہی سلسلہ چلتے چلتے آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو پھیر پھیر کر بیان کیا ان لوگوں کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگوں نے حق سے یعنی حق کا انکار ہی کیا سوائے کفر کے قبول کرنے کے۔ اور آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہمارے بستی میں ایک خبردار کرنے والا یعنی رسول بنا کر بھیجتے، بس کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کرو۔ یہاں سے اب اگلا سبق شروع ہوگا آیت نمبر 53 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی، اور وہی ہے جس نے مرج البحرین، ملا دیا دو دریاؤں کو، یعنی وہی قدرت کی نشانیوں کا تسلسل ہے۔ ھذا عذب فرات، یہ ایک تو میٹھا مزیدار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین کڑوا ہے۔ وجعل بینہما، اور اس نے بنا دیا ان دونوں کے درمیان برزخاً ایک آڑ، ایک پردہ، وخجرم مخجورا، اور ایک مضبوط آڑ، رکاوٹ۔ والذی خلق، وہی ہے جس نے پیدا کیا من الماء بشرا، انسان کو پانی سے، فجعلہ نسبا، پھر اس نے اسے بنایا نسبا وسعرا، خاندان اور سسرال والا، یعنی خاندان کے رشتوں والا اور سسرال کے رشتوں والا۔ وکان ربک قدیرا، اور آپ کا رب خوب قدرت والا ہے۔ ویعبدون من دون اللہ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، ما، ان چیزوں کی، لا ینفع، جو نفع نہیں دے سکتے ان کو، ولا یضرهم، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں۔ وکان الکافر، اور کافر ہے علی ربہ ظہیرا، اپنے رب کے مقابلے میں مدد کرنے والا، مدد کرتا ہے یعنی شیطان کی مدد کرتا ہے۔ وما ارسلناک، یعنی شیطان کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے رب کی نافرمانی کے راستے کو فروغ دے کر۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا مبشرا ونذیرا، مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس کام یعنی دعوت حق پہنچانے پر کوئی اجر، کوئی صلہ، الا من شاء ان یتخذ، مگر یہ کہ جو چاہے وہ اختیار کرے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب تک پہنچنے والا راستہ، یعنی میری اس دعوت کا اور کوئی ہدف، کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس تک دعوت پہنچ جائے وہ چاہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ وتوکل، اور بھروسہ کیجئے، علی الحی الذی، اس زندہ ذات باری پر، لا یموت،
جسے موت نہیں آتی، فسبح بحمدہ، اور تسبیح کیجیے اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، وکفیٰ بہ، اور کافی ہے وہی، بذنوب عبادی خبیرہ، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور ان کو بھی جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ، پھر وہ جلوہ افروز ہوا، متمکن ہوا، متوجہ ہوا، علی العرش، عرش پر، الرحمن، وہ رحمان تعالی ہے، فاسأل بہ خبیرہ، بس پوچھ لو کسی باخبر سے، علم رکھنے والے سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اسجدوا للرحمن، کہ سجدہ کرو رحمان تعالیٰ کو، قالوا وما الرحمن، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ رحمان، ونسجد لما تأمرنا، کہ ہم سجدہ کریں اس کو تم ہمیں حکم دیتے ہو جس کا، وزادہم نفورا، اور بڑھا دیا انہیں نفرت میں، یعنی اس بات نے انہیں مزید نفرت میں، دوری میں بڑھا دیا۔ آیت نمبر 60 آیت سجدہ ہے سورہ فرقان کی۔ سجدہ انشاءاللہ العزیز ہم سبق کے بعد کر لیں گے۔ سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ باری تعالیٰ جس نے، جعل فی السماء بروجا، بنائے آسمان میں برج، وجعل فیہا سراجا منیرا، اور بنایا اس میں ایک چراغ، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور بنایا اس میں ایک چراغ یعنی سورج، وقمرا منیرا، اور روشن چاند بھی بنایا۔ وہو الذی، اور وہی ہے جس نے بنائے، اللیل والنہار، رات اور دن، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لمن اراد ان یذکر، یہ تمام نشانیاں ذریعہ ہیں ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا، یا شکر ادا کرنا چاہے۔ وعباد الرحمن، اور رحمان تعالیٰ کے بندے، الذین، تو وہ ہیں جو، یمشون علی الارض ہونا، چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، یعنی اب کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کی صفات ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں ان جاہل، جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو وہ یعنی اہل ایمان کہتے ہیں سلام ہو تم پر، یعنی سلام کر کے جدا ہو جاتے ہیں، بحث و مجادلہ نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم، اور وہ جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، سجدا و قیاما، سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب دور فرما ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ان عذابہ کان غراما، یقیناً اس کا عذاب بالکل چمٹ جانے والی چیز ہے۔ انہا ساعت، بے شک وہ جگہ بری ہے، مستقرم و مقاما، مستقل ٹھہرنے کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو نہ ہی وہ فضول خرچ کرتے ہیں، نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ہوتا ہے ان کا طریقہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا۔ والذین لا یدعون، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے، مع اللہ الہ آخر، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے معبود کو، یعنی کفار کی طرح وہ یوں نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التی، اور وہ قتل نہیں کرتے کسی جان کو، حرم اللہ، جسے حرام ٹھہرایا ہو، محترم ٹھہرایا ہو اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق، سوائے حق کے، یعنی حق کے قصاص کے۔ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی کرے گا یہ کام، یلقى عصاما،
تو وہ سزا پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، الا من تاب، سوائے اس کے جو توبہ کر لے، رجوع کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور عمل کرے نیک، فاولئک یبدل اللہ، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، حسنات، نیکیوں سے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ومن تاب، اور جو توبہ کرے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حقیقی توبہ کرتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ گزرتے ہیں، جب ان کا گزر ہوتا ہے فضول کام کے پاس سے، مروا کراما، تو گزر جاتے ہیں باعزت طریقے سے، یعنی بغیر اس طرف توجہ دیے۔ والذین اذا ذکروا، اور جن کو جب نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم، ان کے رب کی آیات کے ذریعے، لم یخروا علیہا، تو نہیں وہ گر پڑتے ان پر، صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر، یعنی وہ بہرے اندھے ہو کر نہیں سنتے بلکہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا ھب لنا، اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں سے دل کا چین اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا پیشوا، یعنی انہیں پرہیزگار بنا کے ہمیں ان کے پیشوا کی حیثیت سے اٹھا۔ اولئک یجزون، یہی لوگ ہیں جنہیں بدلے میں دیے جائیں گے، الغرفۃ بما صبروا، اونچے محل بسبب ان کے صبر کے، ان کی استقامت کے، ویلقون فیہا، اور ملاقات کرتے ہیں اس میں ان سے فرشتے، تحیۃ و سلامہ، دعا اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں، حسنت مستقرا و مقامہ، بہت عمدہ جگہ ہے مستقل ٹھہرنے اور عارضی قیام کے لیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ تمہاری میرے رب کو، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہو تم کو دعوت دینا، یعنی حق کی دعوت تم تک پہنچانا ضروری نہ ہو، اس نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو، تو اسے تم جیسے ناہنجاروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذبتم، پس یقیناً تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، تو جلد ہی لازم ہوگی تمہاری سزا۔ آیت نمبر 77 پہ الحمدللہ سورہ الفرقان کی بھی تکمیل ہو گئی، اور آج کا سبق بھی رب ذوالجلال کی رحمت سے ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 25 آیات تھی، جن میں الفاظ کی تعداد تھی 348، جبکہ وہ الفاظ جو اس سبق میں ہم نے پہلی بار پڑھے، اس سے پہلے ہمارے سامنے نہیں آئے، ان کی تعداد صرف 33 تھی۔ گویا اس سبق کے 348 الفاظ میں سے 315 وہ تھے جو الحمدللہ پچھلے 175 اسباق کی وجہ سے ہم پہلے سے ہی سیکھ چکے ہیں، اور ان 33 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 16 الفاظ کا اضافہ ہونے سے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,853 ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.91% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے عطا ہونے والی اس آسانی کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم سے تعلق کے فوری تقاضے کے طور پہ ہمیں صبح و شام اس کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنانے کی فکر و توفیق عطا فرمائیں۔ رب ذوالجلال ہمارے تمام معاملات میں کفایت فرمائیں، ہماری الجھنوں کو دور فرمائیں، ہمارے اندیشوں کو عافیت اور امن سے بدل دیں، خاص اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائیں، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اشرار کے شر سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں، ہماری خطاؤں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔